کہ مسرور میاں کو جو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جو بیوی کے بھائی ہیں، برادران جو ہیں، اپنی ہمشیرہ سبوی بیگم کے تھرو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ اس خاتون نے، موصوفہ نے اتنا زیادہ وزن گین کر لیا ہوا ہے کہ یہ اب چلنے پھرنے سے بیزار ہے۔ اسٹوٹگارڈ میں یہ جلسہ ہوا ہے، وہاں جو ہال انہوں نے رینٹ کیے ہیں ان کا کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کا حساب ملین میں لیں۔ جماعت کے اندر کیا چل رہا ہے اور کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا کچھ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہو رہا ہے، یہ کچھ محلاتی سازشیں چل رہی ہیں۔ جن لوگوں نے، احمدی حضرات نے، مطلب خود یو کے کا جلسہ اٹینڈ کیا ہے، وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے بذریعہ ایم ٹی اے دیکھا ان کو بھی پتا ہوگا کہ سبوہی بیگم نے یو کے کا جلسہ بالکل اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ وہ حالانکہ اگر کوئی مصروفیت بھی ہو یا کوئی ایسی وجہ بھی ہو تو عورتوں کا جو دوسرا دن جلسے کا ہوتا ہے جس میں عورتوں کے سے خطاب کرنا ہوتا ہے مرزا مسرور نے، اس میں وہ ضرور آتی ہیں، ساتھ ہوتی ہیں اس پہ بیٹھی ہوئی سٹیج کے اوپر۔ پھر خواتین کو جو میڈلز وغیرہ دیتی ہیں وہ بھی آپ خود دیتی ہیں، لیکن اس مرتبہ نہ وہ یو کے جلسے میں آئیں اور جرمنی کے جلسے میں مسرور میاں کے ساتھ آئی ہیں، ضرور ہیں، لیکن انہوں نے بالکل اٹینڈ نہیں کیا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ جو جرمنی میں احمدی خواتین ان سے ملنے کے لیے مطلب انتظار کرتی رہیں، لائن بنا کے کھڑی رہیں، کسی طریقے سے بیگم صاحبہ سے ملاقات ہو جائے، گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد انہیں مایوس لوٹنا پڑا اور وہ کافی بددل تھی۔ اور بعض تو ایسے ریمارکس بھی میرے علم میں آئے ہیں کہ جو بہرحال ان کے جو سٹیٹس ہے ان کا سبوہی بیگم کا اس کے مطابق نہیں ہے، مطلب لوگوں نے خاصے سخت مطلب جملے بھی کہیں۔ یہ ضرور ہے کہ سبوہی بیگم کی طبیعت یو کے سے چلتے ہوئے بھی ناساز تھی، لیکن یہ سوال بھی عورتوں کی طرف سے اٹھایا گیا کہ اگر بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب تھی تو حضور نے نہ تو یو کے جلسے میں، کسی اپنے خطاب میں یا کسی اپنی تقریر کے اندر یا اپنے جہاں پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کسی سے، تو بیگم صاحبہ کی صحت کے لیے دعا کی درخواست نہیں کی، جبکہ مطلب اور کوئی بھی سلسلہ ہو، حضور کے لیے حضور کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو جماعت کو باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع مطلب دعا جو کی درخواست ہے وہ کیوں نہیں پبلکلی کی گئی، یہ خواتین کا یہ بھی معاملہ۔ اور جب وہاں گئی ہیں تو وہ وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جلسے میں کسی بھی موقع کے اوپر بیگم صاحبہ کی صحت کے لیے دعا، درخواست دعا جو ہے وہ نہیں کی۔ خیر یہ تو مسرور میاں یا جماعت کے لوگ جو ہیں وہ جواب دہ ہوں گے کہ کیوں نہیں، لیکن جس انداز سے سبوہی بیگم گئی ہیں اور جو ان کا رویہ رہا ہے وہ واضح طور پہ بتا رہا ہے، اور جو اطلاعات بھی ہیں کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اس وقت جو ان کے اپنے تعلقات ہیں وہ بہت حد تک کشیدہ ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے اس پہ میں کوئی گیس ورک نہیں کرنا چاہ رہا، اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی صحیح اطلاع ہے تو آئی ول اپریشیٹ، گو کہ میرے پاس ہیں، لیکن میں جب تک کنفرم نہیں کر لیتا میں اس چیز کو نہیں کہنا چاہوں گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ نارملی جو جلسہ تیسرا دن ہوتا ہے وہ جس طرح سے ختم کیا جاتا ہے، مسرور میاں نے جب ان کو اطلاع ملی کہ سبوہی بیگم کی طبیعت کچھ زیادہ ناساز ہے تو انہوں نے اس کو جلدی ختم کرایا اور وہ چل دیے۔ اور بعض لوگ جن کے علم میں نہیں تھا انہوں نے کہا جی سجدہ شکر اس لیے نہیں ادا کیا گیا کہ انہیں جلدی جانا تھا بیگم صاحبہ کے، لیکن میں آپ سے عرض کر دوں کہ پتہ یہ چلا ہے، پھر وہی بات کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ اب یہ جماعت اس طرح لوگوں کی باتوں کا نوٹس لے رہی ہے اور باقاعدہ طور پہ ان کو مانیٹر کر رہی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروگرامز جو جماعت سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہوئے ہیں، جو ایکس ایم بھی کہلاتے ہیں، وہ یا دیگر مسلمان حضرات جو پروگرام جماعت کے بارے میں کرتے ہیں اور ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا عجیب سلسلہ بنا لیا، جس کا جس طرف منہ ہے وہ سجدہ کیے چلے جا رہا ہے، ایک سمت میں نہیں ہے سارے۔ تو اس چیز کو جماعت نے سیریسلی لیا اور مجیب راشد صاحب نے
यूके के जलसे के ऊपर ये ऐलान पहले कर दिया था कि इस मरतबा आलमी बैत के बाद सजदा शुक्र नहीं अदा किया जाएगा, और यही मतलब वो इख्तियार किया गया जर्मनी में भी कि सजदा शुक्र। अब बहुत सी चीज़ें जमात के अंदर ये आ रही हैं जिसमें अहमदी लोग ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कायम करदा बाज़ रवायात को और उनकी तालीम को मतलब बिल्कुल खातर में नहीं ला रहे, उसके अंदर अपने फैसले जो हैं वो सादर कर रहे हैं और उनको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने मारूफ का लफ्ज़ निकलवाया है अहद में से, इसी तरह ये वो सजदे वाली बात भी वो इसी के साथ मंसूब कर रहे हैं कि भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ये आदत थी और उन्होंने ये सारा सिलसिला लेके चले हुए। तो सिलसिला ये है कि जहाँ पे इनके अपने अंदर बहुत सी चीज़ें पैदा हो रही हैं और तब्दीली आ रही है, वहाँ पे ही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की तालीम और उनकी बाज़ हालांकि असल जो मेरे नज़दीक इन्हें करना चाहिए वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने जो अपनी लिटरेचर के अंदर, अपनी कुतुब के अंदर जो लगब और फहश और बिल्कुल गैर महज़बाना और नाशाइस्ता अल्फाज और ज़ुबान इस्तेमाल की है, अगर ये उसको तब्दील कर लें, उसको कंडेम कर लें, उसको निकाल दें और कहें कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगी और लोग भी कुछ थोड़ा सा मतलब जो जमात के अंदर भी हैं वो भी इसको कोई अच्छी नज़र से देखेंगे कि कम से कम इन्हें एहसास है कि गंद को निकाला जाए। लेकिन ये कि सिर्फ अपना होल्ड कायम करने के लिए कि इक़्तिदार हमारा रहे, जो हम चाह रहे हैं वो रहे, और इसके पीछे असल जो फिर लोगों के अंदर बात आ रही है वो ये आ रही है कि मसरूर मियाँ को जो कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब एक्चुअली तो उनके जो बीवी के भाई हैं, बरादरान जो हैं वो, लेकिन वो अपनी हमशीरा सुबुही बेगम के थ्रू ये सारा कुछ करवा रहे हैं, जिसका मुज़ाहरा हमें मतलब उनके रवैये से जो मसरूर के साथ और जिस तरह मसरूर उनकी बात सुनते हुए चाहे उन्हें जलसा जल्दी ख़त्म करना पड़े या वो नहीं साथ आ रही तो वो उन्हें मतलब मिन्नत समाजत के बावजूद मतलब जलसागाह में लाने में कामयाब नहीं हुए। सो सुबुही बेगम का जो होल्ड है वो इतना ज़्यादा है कि असल खिलाफत जिसे कहना चाहिए कि वो रन कर रही हैं और उनके पीछे उनके भाई हैं। मसरूर मियाँ इस वक्त सिर्फ एक पपट का रोल जो है वो अदा कर रही हैं। अब बहुत से लोगों ने ये चीज़ कि भाई सुबुही बेगम क्या है, सुबुही बेगम का मसला ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस खातून ने, मौसूफा ने इतना ज़्यादा वज़न गेन कर लिया हुआ है कि ये अब चलने फिरने से बेजार हैं। गो के इससे पहले जब ये मस्जिद फजल के ऊपर ये रहती थी तो वहां पे इनके लिए उतरना या ऊपर जाना बड़ा मुश्किल था, तो इनके लिए लिफ्ट लगवाई गई थी बाकायदा तौर पे। फिर उसके बाद इन्हें जब वो टेलफर्ड में ये जो जिसे इस्लामाबाद कहते हैं वहां गए हैं तो वो बराबरी का सारा कुछ, लेकिन चलने के मामले में मसरूर मियाँ ने तो अब छड़ी का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन सुबुही बेगम अपने वजन की वजह से बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को ये मसला, अब आप यहाँ उन्हें देख सकते हैं तस्वीर में कि सुबुही बेगम जो हैं ये तो पर्दे में थी, एक बिल्कुल बाकायदा तौर पे वो जैसे मिर्जा साहब कहते हैं कि छोड़ें पर्दा क्या जी, हमें पर्दे का मसला नहीं है। वो भी आपको इनकी एक तस्वीर दिखाते हैं सामने। अहमदी खवातीन तो खैर बड़ी अच्छी तरह से जानती पहचानती होंगी इन्हें कि ये कितना वजन गेन कर चुकी हुई हैं कि ये हैं सुबुही बेगम साहबा, तो ये इस हाल तक पहुंची हुई हैं। इनके लिए मतलब किसी चीज को भी अपनी आप को मेंटेन करना, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इनका जिस्म इस तरह से जा रहा है या ग़िज़ा की वजह से है या इंसान जब डिप्रेशन में होता है तब भी वजन गेन कर लेता है, जो भी वो सिलसिला है। तो ये अहमदी खवातीन बेहतर जानती हैं इस ज़मन में, जो बेगम साहिबा से मिलती रही हैं या करती रही हैं। अब ये तो सिलसिला हुआ ये जलसे का। जहां तक ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं है कि तो वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप से जो लोग जलसे में शामिल हुए हैं वो काफ़ी तादाद में थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खाने के बारे में दो राह हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जी खाना ठीक था, बाज़ का है कि जी इंतज़ाम ठीक नहीं था, खाना पूरा नहीं था, इस तरह की शिकायत, जो कि नॉर्मल बात है ये चीज़ें।
ہوتی رہتی ہیں, یہ سارا کچھ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن جو کرٹکس نے بات کی ہے زیادہ تر, مطلب جن کا آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ بے جا خرچ کیا گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ اسٹوٹگارڈ میں یہ جلسہ ہوا ہے وہاں جو ہال انہوں نے رینٹ کیے ہیں ان کا کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کا حساب ملین میں لے لیں. ملینز یورو میں جب یہ چیز ہوگی, یہ خرچہ کھانے کا, ٹرانسپورٹیشن کا, لانے جانے ان کو دینے کا, تو وہ لوگ, تو میرا ان کو یہی ہے کہ آپ برا نہ مانے, مجھے یہ بات کہنی پڑے گی لیکن یہ صرف میں کہنے کے لیے معذرت کے ساتھ یہ کہنے لگا ہوں کہ دوستو, احمدی دوستو, آپ کی جوتیاں آپ کے سر, یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے. اور جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ جماعت کا ہے, یہ مسیح موعود کا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ یہاں پہ تنقید کرنے کی یا بات اپنے اندر دوستوں کے اندر اٹھانے کی بجائے آپ ہمت کریں تھوڑی سی, آپ کا پیسہ ہے, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو آسک, کہ آپ ان سے پوچھیں. جب یہ سوال جواب آپ کے, خیر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو مسرور میاں سوال ہی نہیں کرتے, تو آپ بہتر ہوگا کہ اپنے بچوں کے تھرو یہ سوال کروائیں کہ حضور یہ جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں کیا یہ ہمارے چندے سے ہوتا ہے؟ تو چندے سے ہوتا ہے تو کیا ہم اس کا حساب پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں کیسے خرچ کیا گیا؟ اب وہ سمجھ تو جائیں گے کہ اس کے پیچھے کون ہے, پھر وہ اس فیملی تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ مطلب تھوڑے سے یہاں پہ ابتدا کر لیں یہ سوال پوچھنے کی اپنے بچوں کے تھرو, اور نوجوان بچیاں بھی جاتی ہیں وہ بھی پوچھ سکتی ہیں یہ چیز کو دیکھتے کرتے ہوئے, کم از کم آپ اپنی آواز بلند کرنا شروع کریں کہ ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جماعت چھوڑ دیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں, نہیں سارا کچھ, لیکن کم از کم اس چیز کے لیے دیکھیں کہ اب آپ اس 3 دن کے جلسے کو اور UK کے جلسے کو لیں. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, یہ میرا پورے احمدیہ جتنی بھی جماعت ہے یہ 1 لاکھ ہیں یا 1 کروڑ ہے, جتنے بھی ہیں, میرا ایک سوال ہے, اب مجھے ان کے تمام 6 دن, 3 دن UK کے جلسے کے, 3 دن جرمنی کے جلسے کے, کوئی ایک تقریر بتا دیں جس میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو جس سے آپ پہلے واقف نہ ہو, یا دنیا کے کسی مسائل کا حل اس کے اندر پیش کیا گیا ہو جو دنیا کے لیے بہترین ہو, جو دنیا کم از کم اس پہ غور کرے, سوچے کہ ہاں یہ چیز ہمارے علم میں نہیں آئی. صرف یہ کہہ دینا کہ دنیا کے امن کی ضمانت صرف اسی وجہ سے دی جا سکتی ہے, دنیا میں امن صرف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب وقت کے امام کو مان لیا جائے. وہ بندہ خدا, دنیا میں کتنے انبیاء آئے, کیا کچھ ہوا, اور جن ملکوں کے اندر جن کو آپ, یہاں پہ میں مرزا طاہر احمد کے الفاظ کوٹ کروں گا کہ مجھے یاد ہے غالباً اٹ واز 1988 87 یا 88 کی بات ہے, وہ کینیڈا میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں یا کینیڈا ساری دنیا پہ چھا جائے یا ساری دنیا کینیڈا بن جائے, مطلب یہ اتنا اچھا ملک ہے. یہ چیز انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ریسیپشن پہ مطلب میں اس میں موجود تھا, ریسیپشن پہ بات ہوئی ہے یہ پوری انہوں نے تقریر میں, اور ہماری اس وقت کی جو فیڈرل اور پروونشل حکومت تھی وہ ہیڈ ٹیبل پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے لیے یہ بات, اور یہ بڑا جماعت میں چلتی بھی رہی ہے کہ یا کینیڈا ساری دنیا بن جائے یا ساری دنیا کینیڈا میں سما جائے, کہ مطلب اتنا پیسفل یہ ہے, کیا یہاں کو نبی آیا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ قانون کی جو بالادستی ہوتی, جو آپ پر قواعد و ضوابط اور جو تعلیم آپ کو, جو ٹریننگ آپ وہ کی جاتی ہے, اس کے مطابق جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو پرامن معاشرہ بالکل آ جاتا ہے. اور آپ کے اندر جہاں پہ خلیفہ بیٹھا بقول آپ کے, جب آپ یہ اس قسم کے گانے گاتے ہیں جس کو آپ ترانے کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ جی خلیفہ آیا, بادشاہ آیا, او اللہ اس کے ساتھ ہے, وہ فرشتے اس کے کو لے کے چل رہے ہیں, مطلب یہ انتہا مطلب نہیں ہے تو اور کیا ہے.